اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے نا مجھے بہت سارے دوست ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں مختلف پروگرام مختلف پوڈ کاسٹ میں ایک ورد میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ کون سا جلالی اللہ کے نام ہے جس کے بعد آپ جنات پہ، دشمن پہ، جادوگروں پہ حکومت کر سکے۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہہ رہے تھے اس کا طریقہ بتائیں، کیسے بتائیں۔ تو اس کی تفصیل باقی پروگرام میں تھوڑی بہت بتا چکا تھا، لیکن اس کی تفصیل میں آج آپ سے ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ اللہ کے وہ دو خوبصورت نام جو اگر آپ اس کے عمل بن جائیں تو پھر جادوگر ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے کوئی دشمن ہے، وہ سارے آپ کے زیر اثر ہوں گے۔ پھر آپ حکومت کریں گے جنات پہ، آپ حکومت کریں گے جادوگروں پہ، اور آپ اشارے کے تحت جادوگر کے ستیہ ناش کریں گے۔ دشمن کو پہ قہر بان کے گریں گے آپ۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، اگر کوئی جادوگر آپ کو تنگ کرتا ہے، اگر جنات آپ کے گھر میں دائیں بائیں پھرتے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی میں گزرتے تھے تو جنات شیطان وہاں سے بھاگ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے امتی آقا کریم کے تو جو بندہ اس کا عمل ہوگا، میں اس کی جب بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یا جبار ہو یا قہار ہو، اے زبردست، اے سب کو قابو کرنے والے رب، یعنی کہ ایسا رب کی یہ صفت ہے نا، جب میں اس کی آپ حیران ہو جائیں گے جب اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ میرے دوست ہے، میں جب نیا اس لائن میں آیا نا تو مجھے اللہ کے ناموں کے ذکر اذکار کا بڑا شوق پڑا کہ میں نے کہ اللہ کے ناموں کا ذکر اذکار کرنا ہے۔ تو جیسے میں حافظ ادریس صاحب کا پہلے ذکر کرتا ہوں کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں جنہوں نے مجھے یار قریب کے حوالے سے میری رہنمائی کی۔ اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے، کوئی بندہ ملا دیتا ہے، تو اسی عظیم خفیہ سسٹم کے تحت وہ مجھے ملے۔ تو میں نے ان کا ایک طریقہ دیکھا تھا، وہ اللہ کے مختلف ناموں کو اپنے دوستوں کو پڑھاتے تھے۔ کوئی یا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی یا رحمان پڑھ رہا ہے، کوئی یا رحیم، کوئی یا ذوالجلال والاکرام، کوئی مختلف۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اس سسٹم کے تحت انہوں نے اپنے دوستوں کو شروع کرایا کہ یا جبار ہو، یا اب انہوں نے یا جبار ہو کا عمل کرایا نا اپنے دوست سے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ اس کا تو عجیب کام ہو گیا۔ جب ہمارا دوست یا جبار ہو کر رہا تھا رات کو، تفصیل ساری میں بتاؤں گا، تو اس کے ملے والے اٹھ کے آ گئے۔ وہ کہنے لگا یہاں پہ نا ہمارے گھر میں برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں رات کو چیخو پکار ہوتی ہے، اور آخر کار یہ کیا ہوا کہ ایک دن نا کسی بندے کے اندر کوئی جن حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ کوئی ورد کر رہا ہے، اس کو روکیں، اس کے اندر سے ایسا نور، ایسی روشنی نکل رہی ہے۔ ہمارا قبیلہ یہاں صدیوں سے رہ رہا، لیکن یہاں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ وہ نور، وہ روشنی ہمیں جلا رہی ہے، ہمیں تکلیف دے رہی ہے، آپ اس کو روکیں۔ ہم چلے جاتے ہیں، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، لیکن اس کو روکیں۔ اگر اس کو نہ روکا تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہم جل کے خاک ہو جائیں گے۔ تو آپ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم وہ کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں میں کر رہا ہوں۔ کہتا ہے رات کو جب میں کرتا ہوں تو میرے دائیں بائیں پڑوس سے نا چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ ملا سیب زدہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اس کی تاثیر دیکھی ہے کہ جس کو میں نے دوست کو کسی کو کرایا نا، وہ کہتا ہے میرا پرانا جادو ہو گیا، جادو ختم نہیں ہوتا، جادوگر بڑا تنگ کرتا ہے، جنات بڑے تنگ کرتے ہیں۔ جب میں نے اس کو یہ کرایا، کہتا ہے یہ مزہ آ گیا، باقی وظیفے ایک طرف ہے۔ لیکن یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک آپ کو ترلا ڈالوں گا کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے یا رقیب کا چلہ ضروری ہے۔ اگر آپ روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ یا رقیب کا چلہ کرتے ہیں، یا رقیب کا وظیفہ کرتے ہیں، پھر آپ اس پوزیشن میں، یہ اعمال اکبر میں کہیں نہ کہیں آتا ہے، بڑا وظیفہ ہے، اس بھی آتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو یا رقیب کا چلہ کرنے کے بعد آپ یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو عام لوگ ہیں جو کسی دشمن سے تنگ ہے، دشمن بہت تنگ کر رہا ہے، ان کو بڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سمپل 1100 بار یا جبار ہو یا قہار ہو، اس دشمن کا خیال کر کے 15-20 دن یا 21 دن پڑھ لیں، دشمن کو اپنی پڑ جائے گی، اپنی مصیبت پڑ جائے گی، ایسا الجھے گا، ایسی سزا ملے گی کہ اس کو خدا یاد آئے گا، وہ آپ سے معافی مانگے گا۔ اور اگر کوئی جنات، کوئی ایسا کیس، کوئی جادوگر آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو جادوگر کو اگر آپ اس کا خیال کر کے اگر آپ یا جبار ہو یا قہار ہو، یہ عام بندہ جو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بڑے اعمال دیتے ہیں، ہاں جن کو بڑا شوق ہے، جو ایسے میرے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ورد شروع کیے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کریں آپ، ملیر کوٹلا سے آتا ہے، دلی سے آتا ہے، اور پھر کشمیر سے آتا ہے، پھر کانپور سے، دنیا بنگلہ دیش سے بھی آنا، انہیں ٹوٹی پھوٹی جب اردو بولتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان بھائی ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو آپ کو وہ ایسے جو عامل لوگ ہیں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں جنات پہ، حکومت کرنا چاہتے ہیں جو جادو پہ، حکومت کرنا چاہتے ہیں دشمن پہ۔ اور دوسری بات، میں دا گریٹ اللہ دیتا صاحب جو میرے استاد تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں کہ وہ اس کے عمل تھے۔ تو ایک دن میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کی پاور جب دیکھی نا، کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا جا کے، وہ فصلوں ذمہ دار تھے تو فصلوں میں گوڈی دے رہے تھے، مٹروں کی فصل تھی چھوٹی چھوٹی، میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ رکتے تو میں گلاب جامن ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، مجھے بابا جی سے پیار تھا، میں گلاب جامن ان کو دینا، بابا جی گلاب جامن، ان کا ہاتھ لبڑے کہتے میرے منہ چھپا دے، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ میں ان کو گلاب جامن کھلا رہا تھا، تو اچانک نا بابا جی جو نا وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جب اٹھ کے چلے گئے نہیں، تو میں ان کے پاس، آپ جب چلے گئے نا اچانک، میں نے اپنے اس سے پہلے اپنے نا کہ چھوٹا موٹا میرے پاس کوئی کنیکشن تھا کسی ماورائی مخلوق کا، تو میں نے اس کو کوڈ لگایا، وہ نہ آیا۔ تو تھوڑی دیر بابا جی نا جب اٹھ کے چلے گئے نا، تو میں اسے پھر کوڈ لگایا، میں کہتا تو آتا کیوں نہیں ہے؟ میں سائڈ پہ کہتا ہے یہاں پہ پتہ ہے آپ کو کیا بات ہے، یہ بابا جی کتنی پاور ہے کہ اس وقت نا تقریباً ہزاروں، 20,000 25,000 سے کہا کہ جنات کھڑے ہیں، بابا جی اپنی بے نیازی میں، جب بابا جی وہ انتظار میں ہے کہ بابا جی ان کو اشارہ کریں پھر وہ جا سکے۔
میں بابا جی آیت کریمہ کا بھی عمل تھے، وہ میں جو اگلا عملی حب آپ کو دوں گا اس کو بھی عمل تھے، وہ بڑے عمل تھے، اس میں کوئی شک نہیں. میری رہنمائی میں، میری تربیت میں بہت بڑا رول ہے ان کا. تو وہ جب واپس آیا تو میں کہا بابا جی تواڈے کول کیڑی پاور ہے؟ سنا جنات کھڑے وہ جا ہی نہیں رہے. تو کہنے لگے انہاں دی جرت نہیں، میں اشارہ کراں گا تے جان گے. انہوں نے اشارہ کیا، جنات وہاں چل گئے. مجھے انہوں نے یہ عمل، خاص عمل باقی اعمال کی طرح کہا تھا کہ یا جبار ہو یا قہار ہو، اگر کوئی عمل چاہتا ہے کہ اس کے محلے سے جن نکل جائے، اس کے گلی سے نکل جائے، اس کے گھر سے نکل جائے، اگر وہ یا جبار ہو یا قہار ہو کا عمل ہے، اس کے اندر وہ نور، وہ روشنی آ جاتی ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کے یہ جلتے ہیں، ڈرتے ہیں. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ میرے آسانے پہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. جب کوئی مریض آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ کے اس کے اندر گھس، جو کرتی ہے اس کے اندر میں نہیں گھس سکتا. اس کی اور ہمارے درمیان وہ نور اور روشنی، آگ کی ایسی لائن ہے جس کو ہم کراس نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنات پہ حکومت کریں، جادوگروں پہ حکومت کریں، جادوگر آپ کا زیر ہو اور آپ ان سب پہ کنٹرول کریں، تو آپ نے یا جباروں یا قہاروں کا بڑا عمل کرنا ہے. اس کا اسپیشل طریقہ میں پھر آپ سے بول رہا ہوں، یہ عام نہیں ہے. یہ 12,500 دفعہ ڈلی ہے. مجھے لوگ، کئی دوست پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ یا وہ تنگ آئے ہوئے بیچارے جادوگروں سے، دشمنوں سے، مخالفوں سے. بعض بچیوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، بعض بیویوں کو دوسرے بندے تنگ کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی بندہ جس کسی کی زندگی میں کوئی ظالم بندہ آ گیا، اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے. دشمن طاقتور ہے، اپنی طاقت کے زور پہ اس کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، اس کی زندگی خراب کی ہوئی ہے. اور جو جنات ایسے ظالم ہیں، وہ جنات جو عمل جنات ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم نے کسی کے قابو ہی نہیں آنا. اگر آپ یا جبارو یا کھارو کے عمل ہے اور آپ کی زبان پہ اس کا ورد ہے اور آپ کی سول، آپ کی روح کے اندر اس کا نور ہے، تین جنوں کی ایسی کی تیسی، کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا. کرنا آپ نے کیا، پہلے آپ نے یارکی کا کیا ہوگا تو پھر میں مشورہ دوں گا. میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا حصار ہے، آپ کی سیفٹی شیٹ تگڑی، تو پھر آپ اس پوزیشن میں آپ کر سکیں. پہلے آپ نے یارکی پہ چلا کرنا ہے. اس کے لیے میرے چینل پہ وہ پڑا ہوا بہت سارے دوست کر چکے ہیں. کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء، یہ خالی کمرے والا، سیدھی سی بات ہے، یہ خالی کمرے والا. اس میں جلالی کچھ رواج ہے، جلالی کچھ حاضریات اس میں آتی ہیں بعض اوقات. تو میں مشورہ دوں گا خالی. ہاں اگر آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس خالی کمرہ نہیں ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے، کچھ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ میں کمرے میں کوئی خالی کمرہ ہو، کمرے میں فرنیچر ہے تو کوئی بات نہیں، فرنیچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس کمرہ ہی نہیں ہے، تو انسان بھی اگر آپ میں مداخلت نہیں کرتا تو آپ چھوٹے سے کمرے میں کوئی کپڑا لگا کے اپنا علیحدہ پورشن بنا لیتے. تو وہ کرنا ہے. ایک بات، اگر آپ کی شفٹ ہوتے کہیں اور جاتے تو آپ نے اپنا جائن ماز ساتھ لے کے جانا ہے دوسرا، تاکہ آپ اس پہ ورد کریں. 2 بات اور میں سختی سے ریکمینڈ کروں گا کہ اس چلے کے دوران آپ نے رات کو گوشت نہیں کھانا. دن میں آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی کم کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. رات کو آپ نے گوشت نہیں کھانا. کوئی اسمیل والی چیز ہے، کوئی مولی ہے، جو اچار ہے، کوئی بدبو والی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالنی. رات کو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، مقررہ وقت پہ کرنا ہے. اس میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 12,500 دفعہ، 12,500، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں. یا جبار ہو یا قہار ہو، یا جبار ہو ہے زبردست ہے، قابو کرنے والے رب. اور یہ جب آپ کر لیتے ہیں، آپ کرنے کے بعد پھر آپ کو میں آگے اجازت دوں گا اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے اپلائی کرنا ہے. آپ نے یا جبار ہو یا قہار ہو 12,500 دفعہ کر لیا، 41 دن کرنا ہے. اس میں نے نوٹ کیا کہ 99% پہلا چلائی کافی ہوتا ہے. شاید کسی کو ضرورت پڑے کہ دوسری چلے گی. جب آپ نے کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے 1,000 دفعہ ڈیلی اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے. اب آپ نے کرنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا، کوئی جنات کے حوالے سے آ گیا، کوئی جادو کے حوالے سے، کوئی نظر کے حوالے سے آ گیا ہے، 2 کام ہے. یا تو آپ نے الجبارو انگوٹھی سے اسے کہہ کے لکھوا کے لے آئے، آپ اس پہ 11 بار یا الجبارو یا جبارو پڑھ کے اس کو دے دیں. وہ انگوٹھی اگر ایسا پیشنٹ پہنتا ہے تو جنات، اسیب، جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر کوئی بندہ ویسے بنا کے پہن لیتا تو دشمن اس پہ آ بھی نہیں آتا. دشمن کی چالوں، دشمن کی سازشوں، دشمن کی منافقتوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے. یعنی کہ یا جبارو والی انگوٹھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر ایسا جو عمل ہے، وہ اگر وہ کوئی 18 زدہ بچہ اگر آتا ہے اس کے پاس، جو بچے مر جاتے ہیں، جو 18 بچے سوکھڑے کے مریض ہیں، اگر وہ یا جبارو نہیں یا کارو کا اگر 1,000 ایک دفعہ پڑھ کے، 1 پاؤ تیل سرسوں کا اس پہ یا کارو 1,000 ایک بار پڑھ کے ایسے بچے کو دیتا ہے، یقین کرے اگر ہڈیوں کی بٹھ بنا ہوا بچہ سوکھڑے کا شکار ہے، اس کی موشن ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کی وامٹنگ ختم نہیں ہو رہی، پہلے دن جب وہ تیل مالش کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا عمل جو ہے وہ خود صرف 101 بار پڑھ کے دے دے. اور جو لواحقین ہیں جن کا بچہ، ان کو کہہ کے گھر جا کے 1,000 دفعہ پڑھ لیں. 3 دفعہ پہلے دن کرنے سے اس کی سوکھڑا، اس کا 18، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور بچے ہیلدی ہونا چاہیے. اب ان کو اجازت ہے. یا پھر آپ کالی ڈوری پہ دم کر کے ایسے بچوں کو دے سکتے ہیں. یا پھر جو متاثرہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں، چاہے جنات کے آتے ہیں، چاہے جادو کے آتے ہیں، چاہے دشمن کے وجہ سے آتے ہیں، تو آپ ان کو اجازت دینے کے مجاز ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ خود عمل ہیں، کسی کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے تو آپ جس کو کہیں گے آپ 300 دفعہ پڑھیں، تو وہ 300 دفعہ اس کے لیے کافی ہوگی. آپ 300 دفعہ پڑھا سکتے ہیں. اگر کوئی جگہ سیب زدہ ہے،
کسی پہ سیب ہے تو وہاں پہ اگر آپ ایسا عمل اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ایسا بندہ جب یا جبارو یا کھارو کی تسبیح پڑھتا ہے تو فوری طور پہ وہ سیبی جگہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی کاروباری جگہ ہے, کوئی سیب ہے, کوئی اسکول ہے, کوئی بلڈنگ ہے, کوئی محلہ ہے, اگر کوئی عمل ہے وہاں بیٹھ کے یہ چلا کر لیتا ہے 12,500 دفعہ, تو پورے محلے کی, پوری گلی کی اس حسیب سے, اس نوست سے, ان جنات سے جان چھوٹ جاتی ہے. بلکہ وہ جنات جو خطرناک ہے, وہ جنات جو شاطر ہے, تیز ہے, جو ہر پڑھائی کو توڑ کرنا جانتے ہیں, ایسے عمل کے سامنے پھر کوئی نہیں ٹکتا. اگر کوئی عمل چاہتا ہے کہ اس نے یارکیب کا چلا کر لیا, یارکیب کے بعد اس نے سلام القل میں رب پہ چلا کر لیا, اور وہ چاہتا ہے کہ میری روحانی طاقت بے مثال ہو, کہ میں جو عمل میرے سامنے ہے اسے پتہ چلے کسی استاد کا مارا ہوا, تو یا جبار ہو یا قہار ہو کرے, جادوگروں کے سامنے فاتح رہیں گے آپ, اور شیطانی کفتے جو جنات ہیں وہ اس پہ بھی فاتح رہیں گے. یہ کسی عمل کا عمل کے لیے, کسی دشمن کو کمزور کرنے کے لیے, کسی سازشی کو کمزور کرنے کے لیے, کسی سازشی کی سازشیں بند کرنے کے لیے, منافق جو آپ کے خلاف جادو کر رہا ہے اس کا منہ بند کرنا, اس کی طاقت توڑنے کے لیے, اس کو اپنی دنیا میں مگن کرنے کے لیے, اس کو برباد کرنے کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یا جبار ہو یا قہار ہو, وہ قہر ہے جو دشمن پہ, جو جادوگر پہ, جو جنات پہ پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قہر بن کے کسی پہ گریں, چاہے دشمن پہ, چاہے مخالف پہ, چاہے سازشی پہ, چاہے سازش کرنے والے پہ, تو آپ یا جبار ہو یا قہار ہو کا عمل آپ کو ہونا چاہیے. دوسری بات ہے, کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یا جبار ہو یا قہار ہو 12,500 دفعہ آپ نہیں کر سکتے, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 5,000 دفعہ کر. لیکن جو مجھے استاد نے کرایا تھا وہ 12,500 دفعہ, لیکن میں نے کچھ تو ایسے جو بزی لوگ تھے ان کو 5,000 دفعہ کرایا, تو وہ بھی ان کو فیض یاب ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ حل ہو گیا, ہمارا گھر صاف ہو گیا, ہماری جگہ صاف ہو گئی, ہمارا دشمن کمزور پڑ گیا, ہمیں وہ ثمرات مل گئے. یعنی کہ میں 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 12,500 دفعہ یا جبار ہو یا قہار ہو. پھر آپ انگوٹھی بھی خود بھی پہن سکتے ہیں, آپ انگوٹھی پہنیں گے آپ کو مزہ آئے گا, کوئی چیز آپ کے, پھر آپ حکومت کریں گے اس معاشرے پہ. یا پھر آپ 5,000 دفعہ, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں 5,000. لیکن عام جو لوگ ہیں وہ 300 بار یا 1100 بار ڈیلی, اگر 15-20 دن مہینہ پڑھتے ہیں, 21 دن پڑھتے ہیں, 1 مہینہ پڑھتے ہیں, ان کو بھی ثمرات آتے ہیں. اس کی یہ جلالی جمالی ایسا وظیفہ ہے جس کے بعد آپ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. آپ کو کرنا چاہیے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب ایسی آفات سے, ایسی بلاؤں سے, ایسی دشمنوں سے, ایسی سازشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے وہ خاص نعمتیں آپ کو دے جو آپ چاہتے ہیں. یہ کہ اگر آپ کو میری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور پھیلائیں. اور بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا. میرے معصوم سادہ بھائی مجھے کہتے ہیں مجھے سبسکرائب نہیں کرتا, کسی پڑھے لکھے بندے سے کہہ کے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. میرا مشن ہے کہ میں جو میری زندگی ہے, میں اپنے 30 سال خدمت تو کر لی ہے, میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ میاں مجھے 25 سال دے, میں نے جوانی میں یہ کام کرنا ہے. میرے جو دائیں بائیں لوگ وہ گواہی دیں گے. الحمدللہ 30 سال سے یہ خدمت کا سفر جاری و ساری ہے. اب میرا یہ مشن ہے کہ میں یہ سارے جو میرے پاس نالج ہے میں اس کی ویڈیوز بنا کے دے دوں تاکہ لوگ میرے پاس آنے کی بجائے, چاہے کوئی بنگلہ دیش بیٹھا ہے, چاہے کوئی انڈیا بیٹھا ہے, چاہے کوئی افغانستان بیٹھا ہے, چاہے کوئی یورپ امریکہ بیٹھا ہے, سعودیہ دبئی بیٹھا ہے, وہ ان کو فائدہ ہو. آپ سب کو اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.